السلام علیکم دوستو، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں چرنوبل ڈیزاسٹر زون کی۔ 1986واں سال تھا، تباہی کا، تاریکی کا اور انسان کی سب سے بڑی غلطی کا۔ یہ کہانی ہے چرنوبل ڈیزاسٹر کی، ایک ایسی رات کی جس نے یوکرین کے دل میں ایسا زخم چھوڑا جو آج 40 سال بعد بھی نہیں بھرا۔ یہ کہانی ہے چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کی، جہاں ایک ری ایکٹر نے پھٹ کر دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن بنا ڈالا۔ اور یہ کہانی ہے اس ایبینڈونڈ ٹاؤن پریپیاٹ کی، جو کبھی ہنستے بستے خاندانوں کا گھر تھا اور ایک لمحے میں ریڈیو ایکٹیو گروتھ سٹی بن گیا۔ آج ہم داخل ہوں گے چرنوبل ایکسکلوژن زون کے اندر، وہ علاقہ جہاں وقت رک چکا ہے، جہاں گڑیاں خاموش ہیں اور عمارتیں اپنے اندر تباہی کے راز چھپائے بیٹھی ہیں۔ چلیے چلتے ہیں دنیا کی سب سے خوفناک ریڈیو ایکٹیو ولڈرنیس میں۔ 26 اپریل 1986 چرنوبل کے ری ایکٹر نمبر 4 میں معمول کا تجربہ جاری تھا، لیکن یہ تجربہ معمولی نہیں تھا۔ یہ انسانوں کی بے احتیاطی، غلط فیصلوں اور تکنیکی کمزوریاں کا مجموعہ تھا۔ رات 1:30 بجے ایک دھماکہ ہوا، پھر ایک دوسرا دھماکہ، ری ایکٹر کی چھت اٹھ گئی، نیلے رنگ کی ریڈیو ایکٹیو فائر آسمان میں بلند ہوئی۔ یہ کوئی عام آگ نہیں تھی، یہ موت تھی۔ گرافائٹ برسٹ جلنا شروع ہو گئے، ملک بھر میں ریڈیشن پھیلنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سائنسدان سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ ریڈیشن یہ نظر نہیں آتی، اس کی آواز نہیں، اس کا رنگ نہیں، لیکن یہ جسم کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جس کے خلاف انسان نہ بھاگ سکتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے۔ چرنوبل کی پہلی رات فائر فائٹرز کو بتایا، آگ لگی ہے، بجھاؤ۔ کسی نے نہیں بتایا یہ ریڈیو ایکٹیو فائر ہے۔ ان کی جلد پگھلنے لگی، جسم جھلسنے لگا اور ریڈیشن انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ آج بھی چرنوبل ایکسکلوژن زون دنیا کی سب سے زیادہ ریڈیشن والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ پریپیاٹ ایک مکمل جدید ہنستا بستا شہر، ری ایکٹر سے صرف 3 کلومیٹر دور۔ تقریباً 50,000 لوگ اس شہر میں رہتے تھے، لیکن دھماکے کے بعد بھی 36 گھنٹے تک حکومت نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ بچے اسکول گئے، لوگ مارکیٹ میں خریداری کرتے رہے، شادی کی تصویریں بنتی رہیں۔ جب ریڈیشن پورے شہر بھر میں پھیل چکی تھی، پھر اچانک اعلان ہوا، 2-3 گھنٹے کے لیے شہر خالی کریں، جلد واپس آ جائیں گے۔ لوگ اپنا سامان گھر پر چھوڑ گئے، وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ ہاسپٹلز، اسکولز، سوئمنگ پول، وہ سب آج بھی ویسے ہی پڑے ہیں، وقت کے قیدی بن کر۔ ری ایکٹر چلتا رہا، دھواں اٹھتا رہا، ہوا کے ساتھ بیلاروس، رشیا، اسکینڈینیویا تک پہنچ گئے۔ یہ نیوکلیئر کلاؤڈ دنیا کا سب سے خطرناک بادل تھا۔ یہاں سینیم 137، آئوڈین 131، اسٹرونٹیم 90 سب پھیل رہے تھے۔ یہ وہ مواد ہے جو ہزاروں سال تک زہریلے رہتے ہیں۔ یہ میلٹ ڈاؤن صرف یوکرین کی تباہی نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ تھا۔ جب ریڈی ایکٹرز کو کنٹرول کرنا ناممکن لگ رہا تھا تو ہزاروں لوگ خطرے میں کود پڑے۔ ان لیکویڈیٹرز نے اپنی جانوں پر کھیل کر اس آفت کو قابو میں کیا۔ انہوں نے لیڈ جا کر پھینکا، انہوں نے ڈبرس ہٹایا، انہوں نے ریڈیشن کو روکا۔ ان میں سے ہزاروں لوگ کچھ ہی مہینوں میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو بچایا، لیکن آج ان کے نام تک لوگ نہیں جانتے۔ آج سے چرنوبل ایکسکلوژن زون 2600 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک خاموش قبرستان ہے۔ ٹرینیں نہیں چلتی، گاڑیاں نہیں بولتی، گھروں میں صرف گرد ہے اور ریڈیشنز۔ لیکن حیرت کی بات ہے، قدرت واپس آ چکی ہے۔ وولز، فاکسز، بیئرز، ہارسز سب یہاں رہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ریئر اسپیسیز وولز کی ہارسز بھی واپس آ چکے ہیں۔ انسان نہیں، صرف قدرت اور ریڈیشن۔ 1990 میں پہلی بار سائنسدان اندر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پوری عمارت کے نیچے ایک کالا بہتا ہوا مادہ جمع ہے۔ اسے کہتے ہیں ایلیفینٹس فوٹ۔ دنیا کا سب سے خطرناک
रेडियो एक्टिव मास, जिसके करीब जाना यकीनी मौत थी। आज भी ये मादा इंसानों के लिए जहर है, इसीलिए रिएक्टर्स के ऊपर एक नया सरकोफेगस बनाया गया, दुनिया की सबसे बड़ी मेटल स्ट्रक्चर जो रेडिएशन को बंद रखने की कोशिश करती है। चेरनोबिल डिसास्टर सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसान के गरूर की कीमत थी। यह हमें सिखाता है कि साइंस एक ताकत है, लेकिन गलत हाथों में तबाही बन जाती है। चेरनोबिल एक्सक्लूशन जोन आज भी खामोश है, लेकिन इसकी खामोशी एक चीख है, वो चीख जो इंसानियत को याद दिलाती है कि कुछ गलतियां सदियों तक सज़ा देती हैं। अगर आपको ये चेरनोबिल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।